یہ گجرانوالہ کا مین روڈ ہے۔ دونوں طرف سے ٹریفک تیزی سے رواں دواں ہے۔ گاڑیوں کا شور اس قدر ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اچانک ایک غیر معمولی آواز ابھرتی ہے، دھڑام، اور پھر یک دم گاڑیاں بریکیں لگاتی ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتی بچتی ہیں اور پھر رک جاتی ہیں۔ ٹریفک کیوں رک گئی؟ کیا ہو گیا ہے؟ کتنی ہی استفہامیہ اور سوالیہ آوازیں ابھری۔ کچھ دیر بعد گاڑیوں والے اپنی سواریاں چھوڑ کر وجہ دریافت کرنے کے لیے آگے ہی آگے سڑک پر بڑھے کہ اچانک ایک ہجوم دیکھا۔ لوگ دائرے کی شکل میں گمسم کھڑے ہیں۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر کلیجہ پھاڑ رہا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، خاک و خون میں لت پت آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ہر طرف خون لائنوں میں پھیل کر جم رہا تھا۔ کس کی دنیا اندھیر ہو گئی، کس کا سہاگ اجڑ گیا، کس کی امنگوں، آرزوؤں اور تمناؤں کی دنیا لٹ گئی، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ خون سے لت پت لاشیں کو تھوڑی دیر بعد رسمی کارروائی کے بعد اٹھا لیا گیا۔ زندگی کا کارواں پھر چل پڑا۔ اسی سڑک پر جہاں چند لمحے قبل لوگ افسردہ تھے، ساکن تھے، اب چل چلاؤ تھا، بھاگ دوڑ تھی، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ریس لگی ہوئی تھی۔ چند لمحات بعد کسی کو کچھ پتا نہ تھا کہ یہاں کچھ ہوا ہے، لیکن اس چہل پہل میں، رونق میں، بھاگ دوڑ میں، زندگی کے رواں دواں سفر میں، غرض کی دنیا کی نفسا نفسی کے عالم میں کلثوم کی دنیا لٹ چکی تھی۔ اس کے ارمان بکھر چکے تھے، خوشیاں غموں میں بدل چکی تھی کہ اس کا پیار کرنے، لاڈ کرنے والا، چھوٹے ننھے منھے بچوں کی سی شفقت کرنے والا، جلدی ہی اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی خواہش میں رات دن کوشاں فرحاں شاداں رہنے والا، سر کا سایہ منس و غمگسار اس پر نثار و قربان ہونے والا، اس کا شفیق باپ اس سے روٹھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منو مٹی کے نیچے جا سویا تھا۔ چند گھنٹوں تک دنیا والوں نے اس کے سر پر رسمی طور پر ہاتھ رکھا اور پھر اپنے اپنے کاموں کا بہانہ کر کے چلتے بنے، اور شام تک وہ بھری دنیا میں نیلی چھت کے نیچے اپنی غم زدہ بے ہوش ماں کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ اس کو حوصلہ دینے والا اور ڈھارس بندھانے والا باپ تو اللہ کے پاس جا چکا تھا۔ اب وہ کس سے ہمدردی کے بول سنتی؟ اکیلی، بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ دن بیت گئے۔ ایک دن ماموں کو لوگوں کے کہنے پر خیال آیا کہ اب باپ کے بعد اس کی ذمہ داری ہے، اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ اس نے اپنا فرض یوں نبھایا کہ اپنے پہلے سے شادی شدہ بیٹے اور چند افراد کو ساتھ لے کر ان کے غریب خانے پر آیا، اور کلثوم کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ پڑھانے کے بعد اپنے گھر لے گیا۔ گھر جاتے ہی بیٹے نے بدنصیب دلہن سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا، نہ اس کی شکل دیکھی۔ ماموں کے بیٹے یعنی خاوند نے گھر سے بھاگ کر کہیں اور ڈیرا لگا لیا اور کہا کہ اس وقت گھر آؤں گا جب اس دلہن کو گھر سے نکالو گے۔ باپ نے کہا کہ تم دلہن بیٹی کو بساؤ تو صحیح، اس کا خرچہ میں برداشت کروں گا، اس کی تم فکر نہ کرو۔ بیٹا پھر بھی اپنی اس بات پر اڑا رہا، حتیٰ کہ اس یتیم کو غموں کی ماری، دکھیاری اور بیچاری کو والدہ کے گھر بھیج دیا گیا۔ یہیں پر بس نہیں، بلکہ اس کے پیچھے طلاق نامہ بھی بھیج دیا۔ باپ کے حادثے کے بعد یہ اس کے اپنے ساتھ اندھوناک حادثہ تھا کہ جس نے اس کو غموں، دکھوں اور تانوں کی سولی پر لٹکا دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر اس کو یوں ہی داغدار کرنا تھا، رسوا اور برباد کرنا تھا، اور طلاق جیسا بدنما داغ اس کی سفید چادر پر لگانا تھا، تو اس کو دلہن بنا کر کیوں لے گئے تھے؟ اس یتیم کے غموں پر مرہم رکھنے کی بجائے اس کو مزید زخمی کیوں کر دیا؟ دن پر لگا کر گزرنے لگے اور اپنے مرحوم خاوند کے پاس جانے کے بلاوے کی منتظر اس کی غمزدہ بیوہ ماں کے لرزتے ہاتھ اللہ کے دربار میں لمحہ بلمحہ اٹھنے لگے کہ اے مالک کائنات، میری بچی کا گھر بسا دے۔ ایک دن گجرات سے ایک رشتہ آیا، بڑے بڑے قد آور لوگوں نے حامی بھری کہ یہ ہماری بیٹی ہے، گجرات جا کر خوش رہے گی، اسے کوئی غم نہ آئے گا، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان بڑوں کی یقین دہانی اور ضمانت پر کلثوم ڈرتی ڈرتی ایک بار پھر دلہن بن کر گجرات چلی گئی۔ اب وہ ہر وقت خوشیوں کی آمد کی منتظر رہتی کہ کب اس کے صحن میں مسکراہٹوں کے پھول کھلیں گے، بچوں کی کلکاریوں کی شرارتی آوازیں گونجیں گی۔ کبھی وہ سوچتی، اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے گا تو بچوں اور بچیوں کو بڑا کر کے کیا بناؤں گی اور کیا سکھاؤں گی، وغیرہ وغیرہ۔ انہی خوشگوار سوچوں میں اس کے 3 سال گزر گئے، لیکن ہر سال ایک نئی آزمائش کا مرحلہ
उस वक्त आता जब उसे ये खबर सुनाई जाती कि उसका बच्चा गिर गया है, हमल साकत हो गया है। आखिर एक दिन उस गमों की मारी बहन के हवास पर उस वक्त बिजली गिरी जब उसको लेडी डॉक्टर ने सबके सामने ये खबर दी कि तिब्बी नुक्ता नज़र से एक ऐसी बीमारी इसको लाहिक हो चुकी है जिसकी बिना पर वो कभी भी मां ना बन सकेगी। इससे आगे अल्लाह बेहतर जानता है। ये सुनकर उसका सर घूम रहा था। उसे यह महसूस हो रहा था जैसे वो पहाड़ की चोटी से गहरी खाई में गिरकर रेजा रेजा हो गई। जैसे भरी दुनिया में अब बेख्तियार उसकी आंखों से छमछम आंसू गिरते रहे और वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रो दी। अब इस खबर के बाद घर में उसकी रही सही हैसियत भी खत्म होने लगी। माँ को खबर पहुंची तो उसने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए सीने पर पत्थर रख कर अपने दामाद को कहा, अगर अल्लाह ताला की यही मर्जी है कि कुलसूम को औलाद से महरूम रख कर आजमाए तो हम तुझे इजाजत देते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो। इस जज्बे के बाद तो उस अल्लाह के बंदे को चाहिए था कि वो अपनी रफीके हयात और जीवन साथी को हौसला देता कि सब्र करो, मैं तुम्हारा हर मुमकिन इलाज करवाऊंगा, हर तरह से तुम्हारा ख्याल करूंगा, तुम आंसू ना बहाओ, दिल छोटा ना करो, अल्लाह करीम तुम्हें आराम देगा और वो तेरी गोद जरूर हरी भरी कर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन उसने दुखों की मारी माँ के पहले से जख्मी और किरची किरची दिल पर पहली ही चोट ये कहकर लगाई कि मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा, लेकिन कुलसूम को तलाक देने के बाद इसके घर में मौजूद होते हुए मैं दूसरी बीवी हरगिज न लाऊंगा। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मेरी बेटी बदनसीब को तलाक ना देना, ये सारी जिंदगी इस छत के नीचे तेरे नाम के साथ एक नुकरानी की हैसियत से गुजार देगी। बदले में तुम इसे सिर्फ 2 रोटियां सुबह शाम दे देना, बस और कुछ नहीं। लेकिन अनवर ने साफ साफ जवाब दिया कि अम्मा ऐसा नहीं हो सकता, ये इस घर से जाएगी तो ही दूसरी लाऊंगा। अब हालत ये है कि अनवर और उसके घर वाले कुलसूम पर बहुत जोर दे रहे हैं कि तुम अपनी माँ के पास चली जाओ, लेकिन वो नहीं जा रही। किसी ने जब उससे कहा कि तुम चंद दिन अपनी माँ के पास गुजरावाला गुजार आओ तो उसने रोते हुए कहा, यही तो चाहते हैं कि मैं चली जाऊं और ये पीछे से तलाकनामा भेज दें, सो मैं नहीं जाती। अब तो यही आसार नजर आ रहे हैं कि अगर कुलसूम वहां से ना निकली तो ये जबरदस्ती उसे निकाल देंगे और जबरदस्ती तलाक दे देंगे। कुलसूम है कि रात दिन दुखों की सेज पर जीने और मरने की कैफियत के दरमियान सूली पर लटकी है। अब गुजरात के वो बाअसर अफराद के जिन्होंने रिश्ता करवाया था चुप साधे बैठे हैं। कुलसूम ने कहा कि अगर तलाक की गलाजत मेरे दामन को दागदार किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मेरी बहन जान ले कि इंसान आरसी तौर पर दुखों मुसीबतों से निजात और सुकून की तलाश में खुदकुशी का रास्ता इख्तियार तो कर लेता है, लेकिन इससे हमारे रब और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। इसलिए ये हराम फेल सुकून का बायस नहीं बल्कि इस दुनियावी परेशानी वाले अजाब से भी बड़ा अजाब है। ऐसा करने का मतलब तो दुनिया के साथ साथ आकबत बर्बाद करने के मुतरादिफ है। भला सोचिए, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर कर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे।